جرانوالا میں توہین مذہب کے معاملے پر مشتعل افراد نے 4 گرجا گھروں سمیت عیسائی کمیونٹی کی املاک کو بھی نظر آتش کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ سلسلہ بدھ کی صبح شروع ہوا جب مشتعل افراد کی جانب سے سرکاری عمارتوں کرسچن کالونی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مظاہرین نے گھروں میں گھس کر سامان بھی باہر پھینکا۔ مظاہرین کی جانب سے جرانوالا انٹرچینج کے قریب بسوں اور گاڑیوں کو بھی روکا گیا۔ اس سارے واقعے کے پیچھے وہ اعلان تھا جس میں بتایا گیا کہ جرانوالا عیسیٰ نگری میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک مشتعل احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ توڑ پھوڑ تک پہنچ گیا۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے اور امید ہے کہ حالات جلد کنٹرول کر لیے جائیں گے۔ ناظرین، ہر کچھ عرصے کے بعد توہین مذہب کے واقعات پاکستان اور باقی دنیا میں بھی پیش آتے ہیں جن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ ان واقعات کو ہونے سے پہلے ان کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب کا کردار بہت اہم ہے۔ ہمیں ایسے اقدامات کی جانب جانا ہوگا جس سے اس طرح کے واقعات رونما ہو ہی نہ پائیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے علماء اور پادریوں کا عوام کے ساتھ منسلک ہونا اس موضوع پر بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے مذہبی رہنما اور پھر حکومت کا کردار بہت اہم ہے۔ مذہبی رہنما چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، ان کو چاہیے کہ یہ بات عوام کو باور کروائیں کہ ہر مذہب کا احترام بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی نے بے حرمتی کی ہے تو اسے قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے، اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان کے اپنے مذہب کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں کسی کے اوپر توہین مذہب کا جھوٹا الزام تو نہیں لگ رہا، کیونکہ اگر کسی بے قصور کو توہین مذہب پر جانی یا مالی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے۔ جرانوالا میں جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے وہ پادری کا بیٹا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ پاگل ہے جو اس طرح کا کام کرے گا۔ یہاں پر ریاستی اداروں کا کردار بہت اہم ہے۔ ریاستی اداروں سیاسی نمائندوں کو اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے کارآمد حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ بعض حلقوں کی جانب سے اس واقعے کو پاکستان کے خلاف سوچی سمجھی سازش کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس واقعے سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوگی کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، جبکہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں پرامن طریقے سے عبادات بھی کرتی ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات سے سیکھنا چاہیے تاکہ یہ واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں، ورنہ ہم کب تک ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے رہیں گے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔